بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورہ ممتحنہ کے حوالے سے، اس کا تعارف جانیں گے، اس کی تفسیر پہ بات ہوگی، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس کے فوائد اور وظائف کیا ہیں، اور ام کلثوم بنت عقبہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ بہت سی خواتین نے اسلام قبول کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا امتحان لیا۔ کیوں؟ اور ہم روزمرہ زندگی میں کن لوگوں سے دوستی کریں اور کن سے دور رہیں، یہ بھی اس ویڈیو میں وضاحت دی گئی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، تو آخر تک ضرور دیکھیے گا اسے۔ آئیے شروعات کرتے ہیں تعارف سے۔ سورہ ممتحنہ قرآن مجید کی 60ویں سورت ہے، جو مدنی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ 2 رکوع اور 13 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کا نام الممتحنہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں مہاجر عورتوں کے امتحان کا ذکر آیا ہے۔ یہ سورت ہجرت، مسلمانوں کے تعلقات اور کفار سے رویے کے بارے میں ہدایات دیتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کفار سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تفسیر سورہ الممتحنہ جانتے ہیں۔ پہلا رکوع آیت 1 سے لے کے 9 تک ہے، جس میں مسلمانوں کو کفار سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ دشمنان اسلام سے دوستی نہ کریں، خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، حالانکہ وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ رسول کو اور تمہیں صرف اس وجہ سے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر، جو تمہارا رب ہے، ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد اور میری رضا کے طلبگار ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو۔ تم ان کی طرف پوشیدہ محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ مومنین کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں سے محبت کا تعلق نہ رکھیں، کیونکہ وہ اسلام کا انکار کر چکے ہیں۔ اس سورہ کا دوسرا رکوع 10 سے لے کے 13 آیات پر مشتمل ہے، جس میں ہجرت کرنے والی عورتوں کا امتحان لیا گیا ہے۔ اسلام میں ہجرت کرنے والی عورتوں کے قبول اسلام کا امتحان لینے کا حکم دیا گیا۔ سورہ الممتحنہ کی آیت 10 میں بتاتے ہیں، اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو بہتر جانتا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ سچ مچ مومنہ ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، نہ وہ مسلمان عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کفار ان کے لیے حلال ہیں، اور ان کے کافر شوہروں کو وہ مہر واپس دے دو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم ان عورتوں سے نکاح کر لو، جب تم ان کا حق مہر ادا کر دو، اور کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب مسلمان عورتیں مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہی تھیں۔ اس سورہ کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ کی فضیلت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ ایمان کی آزمائش، دوستی اور دشمنی کے اصول اور مسلمانوں کے لیے بہترین رہنمائی پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ایمان صرف زبانی دعوے کا نام نہیں، بلکہ ایک عملی امتحان بھی ہے، جس میں اللہ بندوں کو آزماتا ہے کہ وہ کس حد تک اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ کفار اور دشمنان اسلام سے محبت اور دوستی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر ان سے جو دین کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ نیک، صالح اور اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں تاکہ ان کا ایمان کمزور نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مہاجر خواتین کے ایمان کی آزمائش اور انہیں کفار کے حوالے نہ کرنے کا اصول بھی بیان کیا گیا، جو اسلام میں عورتوں کے حقوق اور عزت و احترام کی بہترین مثال ہے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیات ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان سے حسن سلوک کرنا جائز ہے، لیکن جو لوگ دین کے دشمن ہیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ اس صورت میں بیعت خواتین کا ذکر بھی آیا ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ خواتین سے شرک، چوری اور زنا سے بچنے کا عہد لیں، جو ہمیں اسلامی معاشرتی اصولوں کی اہمیت سکھاتا ہے۔ یہ صورت ایمان کی مضبوطی، اسلامی تعلقات کے اصول اور دین کے تحفظ کی تعلیم دیتی ہے۔ اگر مسلمان اس صورت کے پیغام کو سمجھ کر عمل کریں تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔
سورہ ممتحنہ کے وظائف و فوائد۔ اس سورت کے کئی وظائف اسلامی کتب میں بیان کیے گئے ہیں جو مختلف مسائل کے حل کے لیے مفید ثابت ہوئے ہیں۔ دشمنوں کے شر سے حفاظت کا وظیفہ۔ اگر کوئی شخص دشمنوں کی سازشوں، جادو یا بری نظر سے بچنا چاہتا ہو تو سورۃ الممتحنہ کی درج ذیل آیت کو روزانہ 3 یا 7 بار پڑھ کر اللہ سے دعا کرے۔ فجر کے بعد 3 یا 7 مرتبہ یہ آیت پڑھیں، ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیریں۔ دشمنوں کے شر اور ان کی چالوں سے حفاظت کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ یہ عمل 21 دن تک جاری رکھیں۔ ہجرت یا سفر میں آسانی کے لیے وظیفہ۔ یہ سورت ان مہاجر عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینے آئیں۔ اگر کوئی شخص سفر یا ہجرت کے دوران مشکلات میں گھر گیا ہو تو سورۃ الممتحنہ کی آخری 2 آیات 10 اور 11 روزانہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ سفر سے پہلے سورۃ الممتحنہ کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ پڑھیں۔ راستے میں پریشانی، رکاوٹ یا خطرہ ہو تو یہ آیات دوبارہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ محفوظ سفر اور برکت حاصل ہوگی۔ خیانت سے بچنے اور کاروباری امانت کے لیے وظیفہ۔ اگر کوئی شخص خیانت یا دھوکہ دہی کے ماحول میں کام کر رہا ہو اور امانت دار بننے اور رزق میں برکت کے لیے دعا کرنا چاہتا ہو تو سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 6 کو وظیفہ بنا سکتا ہے۔ بعد نماز فجر اور عشاء یہ آیت 41 مرتبہ پڑھیں۔ دعا کریں کہ اللہ آپ کو خیانت، دھوکے اور حرام کمائی سے بچائے۔ کاروباری معاملات میں رزق حلال اور برکت کے لیے یہ عمل 40 دن تک جاری رکھیں۔ محبت اور رشتوں میں دراڑ ختم کرنے کا وظیفہ۔ اگر کسی کے گھر میں جھگڑے، رشتوں میں دوریاں یا محبت میں کمی ہو تو سورۃ الممتحنہ کی درج ذیل آیت بہت فائدہ مند ہے۔ ہر روز سورہ ممتحنہ کی آیت 7 بعد نماز عشاء 101 مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ یہ پانی گھر کے افراد کو پلائیں یا گھر میں چھڑکیں۔ اگر شوہر اور بیوی میں اختلاف ہو تو دونوں میں سے کوئی بھی یہ عمل کرے، 7 یا 11 دن میں انشاءاللہ محبت اور سکون بحال ہوگا۔ دشمنوں کی چالوں سے محفوظ رہنے کے لیے خاص وظیفہ۔ یہ وظیفہ حکومت، عدالت، دشمنوں کے مقدمے یا کسی بھی سازش سے بچنے کے لیے بہت مفید ہے۔ سورۃ الممتحنہ کو روزانہ 1 مرتبہ مکمل پڑھیں۔ بعد از نماز مغرب یا فجر اس عمل کو 7 دن کریں۔ اگر کسی کے خلاف مقدمہ ہو یا کوئی ظالم تنگ کر رہا ہو تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اب واقعہ جان لیتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت کا واقعہ۔ پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں کئی مسلمان خواتین ایسی تھیں جن کے خاندان کافر تھے اور وہ اسلام قبول کرنے کے باوجود اپنے گھروں میں قید تھیں۔ جب مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت ملی تو اکثر مرد ہجرت کر گئے، لیکن عورتوں کے لیے یہ کام زیادہ مشکل تھا۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کے بھائیوں عقبہ بن ابی معیط اور دوسرے اہل خاندان نے ان پر سخت ظلم کیا اور انہیں مکہ میں روکنے کی کوشش کی۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اندھیرے میں مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ انتہائی خطرناک راستے سے گزرتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اپنے کافر بھائیوں کے ظلم سے بچنے کے لیے ہجرت کر کے آئی ہوں، کیا مجھے واپس مکہ بھیج دیا جائے گا؟ اس وقت مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان حدیبیہ کا معاہدہ تھا، جس کے مطابق اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آئے گا تو اسے واپس مکہ بھیج دیا جائے گا۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پریشان ہو گئے کہ کیا حضرت ام کلثوم کو بھی کفار کے حوالے کر دیا جائے؟ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کی آیت نازل فرمائی۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ: اے ایمان والوں، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کا امتحان لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، پھر اگر تم انہیں واقعی مومنہ پاؤ تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا تم کسی دنیاوی مقصد کے لیے آئی ہو یا محض اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہجرت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے آئی ہوں۔
دنیاوی کسی مقصد کے لیے نہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اب کوئی مسلمان عورت ہجرت کر کے آئے تو اسے کفار کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ جب یہ خبر مکہ میں پہنچی تو ان کے بھائی عقبہ بن ابی معیط اور دوسرے کفار مدینے پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہمارے معاہدے کے مطابق کلثوم کو ہمارے حوالے کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الممتحنہ کی آیت کے مطابق انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب کسی مسلمان عورت کو کفار کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ بعد میں حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں سکونت اختیار کی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بعض روایات کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا۔ یہ سب سورۃ الممتحنہ کی برکت تھی کہ انہیں نہ صرف کفار کی قید سے نجات ملی بلکہ اسلام میں عزت و مقام بھی حاصل ہوا۔ آئیے اب اس ویڈیو کا آخری ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہم روزمرہ زندگی میں کن لوگوں سے دوستی کریں اور کن سے دور رہیں۔ قرآن اور حدیث ہمیں دوستی اور تعلقات کے حوالے سے واضح رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ خاص طور پر سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سکھایا کہ وہ کس سے محبت کریں اور کس سے پرہیز کریں۔ یہ سورت ہمیں ایمان اور عقیدے کی بنیاد پر تعلقات قائم کرنے کا درس دیتی ہے، نہ کہ دنیاوی مفادات کی بنیاد پر۔ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ کن لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے۔ سورۃ الممتحنہ کی آیت 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں اور اچھے اخلاق رکھتے ہیں۔ سورۃ الممتحنہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو اس سے مراد جو لوگ دین اسلام کے لیے قربانی دیتے ہیں ان سے محبت رکھیں۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہی دوستی کے لائق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ جو شخص دیندار ہے، اچھے اخلاق والا ہے اور ہمیں نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے وہی اچھا دوست ہے۔ برے اور گمراہ لوگوں سے دوستی کرنے والا خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب جان لیتے ہیں کہ کن لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، ان سے محبت رکھنا ایمان کے خلاف ہے۔ ایسے لوگوں کی دوستی ہمارے دین، ایمان اور کردار کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے اور برے دوست کی مثال عطر والے اور بھٹی جھونکنے والے کی طرح ہے۔ عطر والا تمہیں خوشبو دے گا اور بھٹی والا تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تمہیں بدبو دے گا۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور برے کاموں میں لگے ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا بہتر ہے۔ ایسے دوست دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں۔ منافق وہ ہیں جو بظاہر مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل میں کفر چھپائے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ نیکی سے روکتے اور برائی کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کی صحبت سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور دین سے دوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الممتحنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھ کر دوستی کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں ہمارے لیے بہت سے اسباق اور پیغامات ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت اور قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جو بھی اسلام کے راستے میں مشکلات برداشت کرے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کے ذریعے مسلمانوں کو کفار سے الگ رہنے کا حکم دیا، جو آج بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ مسلمان خواتین کے لیے عزت، آزادی اور دین پر استقامت کا عملی نمونہ حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں موجود ہے۔ اگر یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے۔ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب اٹ۔ جزاک اللہ۔